یہ اپنی طرف سے نہیں آتے بلکہ اللہ جن کو بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فارسی میں فرمایا ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ جسے چن لیتے ہیں، یہ قرآن کی دولت، حدیث کی دولت ان طلباء کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ جنہیں چن لیتے ہیں وہی بچے دینی مدارس کو آتے ہیں۔ تو ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ ہماری ایک طالبہ کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں، ہماری اس کے بعد حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک طالبہ کو آپ کے سامنے اولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے فقر و فاقہ تنگسی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ذلیل کریں گے، اس کی ذلت میں اضافہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین اکرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ تنگسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جہیز کی طمع کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں جہیز تحفہ یا ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہمارے بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، ان پر تیل چھڑک کر انہیں جلایا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے بیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا ہے، اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا ہے۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات میں بہترین ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطائے ذلحن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطائے ذلحن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں بھی کچھ کمی تھی۔ درد مندنانی ملت، جہیز کے نام پہ ظلم کرنے والے ان مجرموں کو یہ احساس دلا دینا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خون خوار وحشی درندے ہو، اللہ کے مخلوق کے دشمن ہو، کہ ایک عورت کو ذی جا سے بے جا سمجھ کر جب چاہا بلا لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مار دیا، جب چاہا پھانسی پر لٹکا دیا، جب چاہا بے عزت کر دیا۔ حقیقت اور تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانانی باوقار، جہیز منگنا مسلمان کی شان نہیں، در حقیقت یہ غیروں کی تہذیب ہے جسے مسلمان بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے، اور یہ ایک مروج رسم بن چکی ہے۔ حقیقت سے اس رسم کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ بات جہیز منگنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر کتنے بہنوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنے غریب والدین اس خونریز کی مناظر کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ جی ہاں، اسی جہیز کی دہکتی آگ نے ان معصوم و غریب دو شہزادوں کی زندگیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ جہیز کا مسئلہ مسلم معاشرہ کا ناسور ہے، ایک زخم ہے جو راست سے لاعلاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب بچیوں کی زندگیاں جیرین بن گئی ہے، اسی جہیز کی بنا پر اموات و فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
इसी जहेज की बिना पर मफलूक हाल लोगों का कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। इसी जहेज की बिना पर गरीब पनादार लड़कियां कुंवारी रहकर बेवाओं की तरह अपने माँ बाप के घर में जिंदगियां बसर कर रही है। इसी जहेज ने लोगों को खून के आंसू बहाने पे मजबूर कर दिया। ए जहेज के भिखारियों, तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई है? क्या तुम्हारी गैरत के लाले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे अंदर नरमी व रहम का मादा खत्म हो गया है? क्या तुम्हारे घरों में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इस्लामी तालीमात की कोई कदर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर रिवायत इस्लामी का कोई पास व लिहाज नहीं है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं? अरे जरा गौर भी तो करो, औरत अल्लाह की वो नेमत उज़्मा है जिसका मकाम कुरान ने वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला कहा। आज वही औरत दफ्तर, दुकानों, होटलों, शॉपिंग सेंटरों में गैर महरम मर्दों के सामने दो चार हो रही है। मुझे बताओ, इस बापर्दा खुशबूदार फूल को घर से निकलने पर किसने मजबूर किया? तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओ कि गरीब वालिदैन अपनी वसात के मुक़द्दर इस मासूम के हाथ रंग नहीं सकते, लिहाजा ये खुद अपने लिए सामान जहेज का फराहम कर रही है। फिर शादी के चंद ही अयाम नहीं गुजरते, ये खबर आने लगती है कि जहेज की कमी की वजह से ससुराल वालों की ज़्यादती बढ़ती जा रही है, तो कभी इस मासूम दो शहज़ा का लकमा जल बना दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ सामाइन, आज मैं आपको फ़ानी बदायूनी का वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी लाडली बेटी को बेपनाह जहेज दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी सामान जहेज में दे दिया। फिर कुछ ही अयाम बाद फ़ानी बदायूनी को इत्तला मिलती है कि जहेज के मुतालिबा को पूरा न करने पर इनकी प्यारी बेटी को कत्ल कर डाला। बूढ़ा बाप फ़ानी बदायूनी अपने लड़खड़ाते पाँव लेकर बेटी के जनाजे के पास ठहर कर कसरती अलम और गमों के जज्बात से मगलूब होकर बेसाख्ता ये शेर पढ़ता है। अब आया याद ए आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद ए आराम जा इस नामुरादी में कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सामान शादी में। हाज़रीन ग्रामी, आज जहेज मांगने वाले और भीख मांगने वाले में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। दूल्हा या दूल्हे के घर वाले भिखारी की तरह सवाल करते और इंटरनेशनल फकीर बनकर फ्रिज, फोन, गाड़ी, टेलीविजन दिगर ऐश व इशरत का सामान खैरात में मांगते और इसी खैरात को लेकर अपने दोस्त व अहबाब में दिखाते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। गोया अपनी जबान हाल से कहते हैं कि ये लड़की वालों की जानिब से दी हुई खैरात है, जिन्होंने बेपनाह कर्ज लेकर हमारे घर को रौनक बख्शी है। ऐ नौजवानों, तुम्हें भी क्या हो गया है? तुम अपनी कमाई से फ्रिज, फोन देकर अशिया खैरात में मांगते हो और जहेज के नाम पर लड़की वालों से भीख मांगते हो। खुदा रानादार, कमजोरों पर जुल्म ना करो, वरना तुम्हें भी अपने किए की सजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा निकाह को आसान बनाओ, गैर जरूरी रस्म और रिवाज से जितनाब करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शरीयत इस्लामी मुतहरा के मुताबिक निकाह करने कराने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। हमने दश्त को दश्त लिखा सहरा नहीं, हमने दश्त को दश्त लिखा सहरा नहीं, हमने दीदा लिखा शनीदा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालिबा ज़ियाउल उलूम जो 15 साल से चल रहा है, जिसके बानी मबानी हज़रत मौलाना मोहिउद्दीन साहब थे, जो चंद महीने पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें उनकी क़ब्र में अता फ़रमाए और उनकी क़ब्र को बुक़ाए नूर बनाए और उनकी ज़िंदगी की मेहनतों को, काविशों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। और ये भी उन्हीं की काविश का नतीजा है कि साक़ी तो चला गया लेकिन मैखाना बाक़ी है और उनका फैज़ बाक़ी है। तो ये तालिबा तकरीर जहेज़ के उन्वान पर कर रही थी, जिनका नाम था तहमीना बिन्त अब्दुल रज़्ज़ाक़। तो मुझे इस पर एक दो शेर याद आए। शायर कहता है कि हमदर्द हैं तो आग बुझाने की सोचिए, जलते हुए मकान का मंजर न देखिए।
اور اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ فکر میری نہیں بلکہ فکر آئندہ آنے والی نسلوں کی کرنا چاہیے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جہیز کی وجہ سے مسلم معاشرہ بربادی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے، اور اس معاملے میں سب سے بڑے مجرم لوگ وہ ہیں، کل قیامت کے دن ان کی گردنیں ناپی جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لاکھوں مال بڑے بڑے شادی خانوں میں برباد کر رہے ہیں، نام کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میں مقرر ہوتا تو میں بتاتا، اللہ کے رسول قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو عزت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر کر رکھتے ہیں۔ جو نام کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نام و نشان کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، معصوم طالبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، خطا اس دلہن کی گر تھی، تو یہ تھی کہ اس کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ یہ تمام کے تمام لوگ ملعون ہیں، مردود ہیں اور ظالم ہیں، جو پرائی لڑکی کو اللہ کے نام پر لا کر یہ کہ وہ تنہا کر دیتے ہیں اور ظلم کا نشان بنا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے 11 تاریخ کو میری دختر کا نکاح ہوا، اور الحمدللہ ہم نے لڑکے والوں کو کچھ نہیں دیا، بلکہ ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا، مسجد سے ان کو بھیجا دیا اور کہا کہ اسلام میں لڑکی والوں پر کھانے کی کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ دینے والوں کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والوں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ دینے والے محسن ہوتے ہیں اور دینے والے لڑکی والے ہیں، لڑکی کو دے رہے ہیں، اپنے لخت جگر کو دے رہے ہیں، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ بکنے والے لوگوں کو جن کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، جن کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف کھانا چاہیے۔ کھانا کون مانگتا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہمارے معاشرے میں میں آ کر اگر کہوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا چاہیے تو آپ مجھے کتنی حقیر نظروں سے دیکھیں گے، اور میں کہوں کہ میرے گھر میں 50 مہمان آئے ہوئے ہیں، اب جو ہے ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے، تو کتنی نیچ حرکت ہوگی، ذلیل حرکت ہوگی، کتنی گھٹیا حرکت ہوگی۔ مہمان میرے ہیں اور آپ جو ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائیے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم جو ہے چلا چلا کر 20 سال سے بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر جو ہے جو دین جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، لیکن جو ہے دنیا کی عزت جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو ہے ایک طالب علم کو نعت کے لیے بلاتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آرزویں خاک ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آرزویں خاک ہوں، حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملعون لعنت سے ہمارے معاشرے کو بچائے، اور ہم لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں پر بغیر بوجھ ڈالے، صرف یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صرف لڑکی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، آپ کی دعوت نہیں چاہیے۔ ہم اتنے فقیر نہیں ہیں کہ ہم آپ کے دعوت کے محتاج ہیں، اور ہمارا بیٹا اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ اب جو ہے اس کے لیے آپ کپڑوں کا انتظام کریں، آپ جوڑوں کا انتظام کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے پھالی سے لے کر آج تک انتظام کیا ہے، لیکن نکاح کے ٹائم میں میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جوڑا نہ بنا سکوں، اور لڑکی والوں سے جو سوال کروں کہ آپ اسے جوڑا بنائیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کتنی گھٹیا حرکت ہے، کتنے ذلیل حرکت ہے۔ لیکن جب رسم سر پر سوار ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے،
انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالبہ کی تقریر کو ہمارے دل اور دماغ کے نہا کانوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے مدرسے کی